خوش آمدید۔ آج ہم روحانی مشقوں کی دنیا سے ایک بہت ہی دلچسپ سوال پر بات کرنے والے ہیں۔ سوال ایک بہت بڑی تعداد کے بارے میں ہے اور اس کی اہمیت کے بارے میں۔ تو مرکزی سوال یہ ہے کہ یہ 1.25 لاکھ کا جو عمل ہے، یعنی 1,25,000 مرتبہ کسی چیز کو دہرانا، آخر روحانی رہنما اکثر مختلف وظائف کے لیے یہی تعداد کیوں تجویز کرتے ہیں؟ اس خاص عدد میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ چلیں اس کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ ہے مذہبی قانون اور روحانی تربیت کے درمیان کا فرق۔ تو دیکھیں، یہ جو عمل ہے نا، یہ شریعت یعنی لازمی مذہبی قانون کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے بجائے یہ تربیت کا ایک طریقہ ہے، مطلب ایک روحانی نظم و ضبط، جسے روحانی اساتذہ نے اپنے تجربے اور مشاہدے سے تیار کیا ہے۔ اچھا، تو اگر یہ کوئی مذہبی حکم نہیں ہے تو پھر اس خاص نمبر 1.25 کے پیچھے آخر منطق کیا ہے؟ یہ جو عدد ہے 1.25، اسے اپنے آپ میں ایک کامل یا مکمل ہندسہ مانا جاتا ہے، لیکن کیوں؟ اس کا جواز اسلامی روایت کی کچھ بہت اہم شخصیات کی تعداد سے جوڑا جاتا ہے۔ دیکھیں، اس کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ یہ عدد تکمیل کی علامت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے تقریباً اتنے ہی نبی بھیجے گئے۔ صحابہ کرام کی تعداد بھی تقریباً اتنی ہی بتائی جاتی ہے۔ تو جب کوئی ذکر اس تعداد تک پہنچتا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ عمل بھی اپنی تکمیل کو پہنچ گیا ہے، اس میں ایک خاص تاثیر پیدا ہو گئی ہے۔ اب اس بات کو مزید آسانی سے سمجھنے کے لیے کچھ بڑی زبردست اور طاقتور مثالیں دی جاتی ہیں جو اس پورے تصور کو بہت ٹھوس بنا دیتی ہیں۔ پہلی مثال تو بڑی دلچسپ ہے۔ سوچیں، ایک کپڑا ہے، اگر اس پر تیل کے چند قطرے گریں تو صرف ایک داغ لگے گا، ٹھیک؟ لیکن اگر اسی کپڑے کو تیل میں پورا ڈبو دیا جائے تو وہ پوری طرح سیراب ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح چند بار ذکر کرنے سے شاید ایک اثر ہو، لیکن 1.25 بار کرنے کا مطلب ہے کہ روح اس ذکر سے پوری طرح مکمل طور پر سیراب ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب دوسری مثال دیکھتے ہیں۔ یہ عمل آپ کے خلوص کا ثبوت بن جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے اگر کوئی بزنس ویزا کے لیے اپلائی کرتا ہے نا تو اسے ایک بڑی بینک سٹیٹمنٹ دکھانی پڑتی ہے۔ کیوں؟ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ واقعی ایک سنجیدہ کاروباری شخصیت ہے، کوئی دھوکہ نہیں کر رہا۔ اور اب تیسری مثال جو شاید سب سے اہم ہے، وہ ہے ایک ڈاکٹر کے نسخے کی۔ اور یہ مثال تو بالکل بات کو کھول کر رکھ دیتی ہے۔ دیکھیں، جس طرح ایک ڈاکٹر معمولی سر درد کے لیے گولی دیتا ہے، لیکن اگر درد شدید ہو تو شاید زیادہ طاقت والی گولی دے، اور اگر مائیگرین ہو تو خوراک اور بڑھا دے۔ بالکل اسی طرح ایک روحانی رہنما بھی حسد، لالچ یا غصے جیسی روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے ذکر کی ایک خاص ڈوز یا خوراک تجویز کرتا ہے۔ تو یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب ذکر کو ایک ٹارگیٹڈ علاج کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو اسے اوراد و وظائف کہتے ہیں، اور جیسے کسی بھی علاج میں ہوتا ہے، اس کی مقدار، اس کا طریقہ، سب کچھ بہت خاص طور پر بتایا جاتا ہے۔ یہ عام ذکر سے مختلف چیز ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس ساری محنت، اس شدید نظم و ضبط کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا حاصل کرنا مقصود ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ شعوری طور پر جو تکرار کر رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کی روح میں اترتی جائے، اتنی گہری اتر جائے کہ پھر آپ کو کوشش ہی نہ کرنی پڑے۔ وہ ذکر خود بخود آپ کے اندر چلتا رہے، ایک غیر ارادی کیفیت بن جائے، آپ کی ذات کا حصہ بن جائے۔ اور ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو ڈوز ہے نا، یہ ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ پچھلے زمانوں میں لوگ زیادہ ہمت والے تھے تو ان کے لیے یہ تعداد کروڑوں میں ہوا کرتی تھی، لیکن پھر روحانی رہنماؤں نے جدید دور کے لوگوں کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اس تعداد کو کم کر کے 1.25 کر دیا تاکہ لوگ اسے کر سکیں۔ تو آخر میں بات یہ ہے کہ یہ کوئی عالمگیر قانون نہیں ہے، بلکہ یہ روحانی تربیت کے نظام میں ایک خاص ٹول ہے، ایک اوزار ہے، جسے گہری باطنی تبدیلی لانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
اور یہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ اگر ایک عدد روحانی توجہ کے لیے ایک آلے کا کام کر سکتا ہے تو ہماری اندرونی حالت کو سنوارنے کے لیے اور کون کون سے ایسے طریقے یا اوزار موجود ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں ہم نے شاید کبھی سوچا بھی نہ ہو۔